انہوں نے ایک مرتبہ بھی عدالت کے کہنے پہ نہیں گئے. ہاں جب بھی گئے اپنی مرضی سے گئے, اپنے موڈ کے حساب سے گئے. وہ جو بھی وہ جادو ٹونے میں جو ان کو تاریخیں بتائی جاتی ہیں کہ اس تاریخ میں گھر سے نکلنا, اس تاریخ پہ گئے وہ عدالت کے بلاوے پہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے, کسی ایک کورٹ میں بھی نہیں گئے. اور واقعی یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے منہ پہ ایک تماچا ہے. تو آپ یہ چیز کر لو لیکن کوئی عدالت سو موٹو نوٹس نہیں لے گی اس پہ. اس سے بڑی لا قانونیت پورے ملک میں کہیں نہیں ہو سکتی. یہاں اس ملک میں آپ نے تماشا کیا مچایا ہوا ہے کہ یہ میسج دے دیا آپ نے کہ اب اس ملک میں ڈنڈے کا قانون چلے گا, بدماشی کا قانون چلے گا, غنڈہ گردی کا قانون چلے گا. اس ملک میں قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے. اس وقت جو ملک کی سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہو رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں, پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں آئین قانون کی اس طریقے سے بے توقیری آج دن تک نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات, یہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے, ہم نے میسج کیا دیا ہے؟ ہم نے میسج دیا ہے کہ یہ آئین کی کتابیں ہیں, یہ قانون کی کتابیں ہیں جو آپ کے پاکستان پینل کوڈ کے, جو پینل کوڈ کے جو بھی قانون ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس ملک میں فیصلہ ڈنڈے کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلہ بدماشی کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلہ غنڈہ گردی کے زور پہ ہوگا, اس ملک میں فیصلے صرف طاقت کے ذریعے کر سکیں گے, قانون کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. جس طریقے سے پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو لاہور میں تماشے ہوئے, جو پولیس والوں کی پٹائیاں کی گئیں, جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچائے گئے, ان کے سپاہیوں کو نقصان پہنچائے گئے, جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے گئے, میں حیران ہوں. اور واقعی یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ پیٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں کسی کے گھر سے, کسی گھر کی چھت سے, اور کوئی گرفتار نہیں ہے. جو گرفتار ہے سب کو ضمانتیں مل رہی ہیں. اگر خدا نہ خاصا اس پیٹرول بم میں, جو کہ آپ نے دیکھے کہ پولیس والوں نے پھر بھاگ کے جان چھڑائی وہاں پہ اپنی, اگر کچھ ہمارے سپاہی شہید بھی ہو جاتے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ایک دفعہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے کارکنوں کو روکیں یا مذمت کرتے ہیں کہ جی ہمارے کارکن پرامن رہیں, ہمارے کارکن قانون ہاتھ میں نہ لیں. آپ کی پنجاب کی ایک پی ٹی آئی کی لیڈر صاحبہ جن کی آڈیو لیک ہوئی ٹائیگر فورس کے صدر عارف الوی سے, اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے کارکن پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کتنی عدالتیں ہیں, سیشن عدالتیں ہیں, لاہور ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, پوری عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنے بھی جج, معزز جج صاحبان, میں لفظ استعمال کروں گا معزز جج صاحبان, جب اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کے باہر سپاہی پولیس والا ہوتا ہے, گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سپاہی پولیس والا ہوتا ہے, اپنے گھر سے لے کے کورٹ تک جاتے ہیں تو آگے پیچھے موبائلیں ہوتی ہیں, اس میں سپاہی پولیس والے ہیں, آپ کورٹ روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے سیکیورٹی پہ سپاہی پولیس والے ہیں. ان پولیس والوں کو جوتے مارے جائیں, ان کو ڈنڈے مارے جائیں, ان کو پتھر مارے جائیں, ان کے اوپر, ان پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم سے اٹیک ہو, کسی ایک عدالت نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو کیا مطلب, اگر اور اس پہ دیکھیں کہ آپ نہ کوئی شور مچ رہا ہے, میں تو افسوس کے ساتھ کہتا ہوں نہ میڈیا میں شور مچ رہا ہے, نہ کسی عدالت میں شور مچ رہا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو اس طرح اٹھا رہی ہے کہ یار آپ یہ ملک, کس ملک میں بیٹھے ہو جہاں پہ آپ پولیس والوں کو سرے عام بے توقیری کرو, ان کو مارو, ان کو ڈنڈے مارو, ان کے اوپر پیٹرول بموں سے, یہ پیٹرول بم سے حملہ یہ دہشت گردی ہے, یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, یہ دہشت گردی میں شمار ہوتا ہے پیٹرول بم سے حملہ. تو آپ یہ چیز کر لو لیکن کوئی عدالت سو موٹو نوٹس نہیں لے گی اس پہ. اس سے بڑی لا قانونیت پورے ملک میں کہیں نہیں ہو سکتی.
اس سے بری لا قانونیت کی مثال پورے ملک میں کہیں نہیں ہو سکتی. یہ ہم خدا نہ خواستہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ دس کنٹری از وداؤٹ دا لا. یہاں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے. اور ان سب لوگوں کو جو اس میں ملوث ہے, جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے, ہر جگہ سے کلین چٹیں مل رہی ہیں, ہر جگہ سے ان کو بیل بیفور اریسٹ مل رہی ہیں. عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ عدالتوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ بھی عدالت کے کہنے پہ نہیں گئے. ہاں جب بھی گئے اپنی مرضی سے گئے, اپنے موڈ کے حساب سے گئے. وہ جو بھی وہ جادو ٹونے میں جو ان کو تاریخیں بتائی جاتی ہیں کہ اس تاریخ میں گھر سے نکلنا, اس تاریخ پہ گئے وہ. عدالت کے بلاوے پہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے, کسی ایک کورٹ میں بھی نہیں گئے. اور ساری کی ساری عدالتوں کی طرف سے کلین چٹیں مل رہی ہیں ایسے لوگوں کو کہ ریاست پہ آپ حملے کریں, ریاستی اداروں پہ حملے کریں. اگر ریاستی اداروں پہ حملے کرنا جائز ہیں, اگر یہ فیصلہ ہر کوئی اس ملک میں 22 کروڑ عوام یہ فیصلہ کر لے آج کہ ہم نے گرفتاری نہیں دینی, کل بھی جو فیکٹری کا واقعہ ہوا, اگر وہ گرفتاری نہیں دینی ہے, اگر اس ملک میں ہر شخص فیصلہ کر کے اب میری گرفتاری کا فیصلہ میں کروں گا کہ میں نے گرفتاری دینی ہے نہیں دینی ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں. میں پہلے یہ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب ان کے وارنٹ نکالے گئے, عزت کے ساتھ, گریس کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, اور میں کہوں گا بردباری کے ساتھ گرفتاریاں دی ہیں. پیپلز پارٹی کے ورکروں نے بردباریوں کے ساتھ گرفتاریاں دی ہیں, ہم سب نے بردباریوں کے ساتھ گرفتاریاں دی ہیں. ہمارے وارنٹ نکلے ہوئے تو ہم نے اپنے ملک میں آ کے گرفتاریاں دی ہیں. ہمیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا شرون, ہم نے والنٹرلی گرفتاریاں دی ہیں. یہاں اس ملک میں آپ نے تماشا کیا مچایا ہوا ہے کہ یہ میسج دے دیا آپ نے کہ اب اس ملک میں ڈنڈے کا قانون چلے گا, بدماشی کا قانون چلے گا, غنڈہ گردی کا قانون چلے گا. جو جتنا بڑا غنڈہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا کامیاب. جتنا زیادہ موب اکٹھا کرنا ہے بس, اور کوئی کام نہیں کرنا. کل کو جتنے بھی مافیاز ہیں وہ بھی یہ کام کریں, آپ پیسے پہ ہائر کر لیں 5-6 ہزار آدمی یا 2-4 ہزار آدمی, اور وہ گھر کے باہر کھڑے کر دیں. پھر اس ملک میں جو تباہی پھیلانی ہے پھیلا دیں. جس طرح کا میسج دینا ہے میسج دے دیں. آپ نے یہ میسج دیا, انفارچونیٹلی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ہماری عدالتوں کے پاس سارے قوانین موجود ہیں, اور وہ جتنے بھی آڈیوز تھیں, کیا یاسمین راشد کی آڈیو اور عارف علوی کی آڈیو کسی ایک نے تردید کی کہ یہ میری آواز نہیں ہے؟ کیا عارف علوی نے کہا کہ یہ میری آواز نہیں ہے؟ کیا یاسمین راشد نے کہا یہ میری آواز نہیں کہا؟ اور یاسمین راشد صاحبہ اس آڈیو میں مان رہی ہیں کہ ہمارے کارکنان پیٹرول بم پھینک رہے ہیں, اس کے باوجود اس ملک کا قانون سائلنٹ ہے. قانون میں ہر چیز موجود ہے, لیکن قانون پہ جنہوں نے عمل درآمد کرانا وہ سائلنٹ ہے. میسج کیا دیا آپ نے پورے پاکستان کو؟ آج ایک کی حکومت ہے, کل کسی اور کی حکومت ہو جائے گی. پھر میں تو ہر بار کہتا ہوں یہ 5-6 ہزار آدمی جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر ہر آدمی اپنے گھر کے باہر گنڈے جمع کر دے, بدماش جمع کر دے, ان کو ہاتھ میں لاٹھیاں دے دے. یہاں لاٹھیاں کافی جگہوں پر ہتھیار بھی آ جائیں گے, آئے کوئی مائی کا لال لڑنے کے لیے. اور پھر آپ نے کیس پریسیڈنٹ یہی بنانا ہے کہ کیونکہ آپ نے عمران خان کو کچھ نہیں کہا تو اب آئندہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہو گے. آپ نے پورے ملک میں میسج دے دیا کہ اب کوئی ہر شخص گرفتاری اپنی مرضی سے دے گا, اور اگر آپ نے کسی نے گرفتاری بچنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گنڈے پالے, زیادہ سے زیادہ بدماش پالے, زیادہ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ پالے کہ آپ کے ہر غلط کام کو وہ صحیح ثابت کرتے رہیں. عجیب و غریب حالات لگے ہوئے ہیں. اس ملک میں قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے. جسٹس وقار سیٹھی مرحوم پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ججمنٹ موجود تھی. جسٹس وقار سیٹھی مرحوم پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ججمنٹ موجود تھی کہ کے پی کے بی آر ٹی کی نیب اور ایف آئی اے انٹروگیشن کرے. عمران خان کی حکومت جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ جی اس میں ہم پھنسیں گے, کیونکہ کے پی کے بی آر ٹی میں کے پی کے بیوروکریٹ کہہ چکے ہیں کہ 7 ارب روپے کی صرف کک بیک چلی ہیں, باقی امبلسمنٹ الگ ہوئی ہے. 7 ارب روپے کی کک بیک چلی ہے, لے کے گئے سپریم کورٹ میں, اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ تھی. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بینچ تھی جس نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا, اور وہ اسٹے آرڈر یہ تھا
کہ جی اس پہ ایف آئی اے کو منع کر دیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت کے بی آر ٹی کیس پہ آپ کو اسٹے آرڈر دیا جاتا ہے, آپ اس کے خلاف انکوائری نہیں کریں گے. پھر وہ اسٹے ایکسٹینڈ ہوتے رہے, وہ اسٹیز ایکسٹینڈ ہوتے رہے. میں چپ ہوں, میں تنقید نہیں کروں گا, میں عزت کرتا ہوں تمام جج صاحبان کی, میں جوڈیشری کا احترام کرتا ہوں, لیکن ایک سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ پاکستان میں کتنے بڑے کرپشن کیسز میں کس نے اسٹے لیے آج تک, اور کس کو اسٹے ملا ہے آج تک. سب پہ مقدمے چلے, کسی نے اسٹے نہیں لیے. اور اگر جس کے ہاتھ صاف ہوں گے وہ اسٹے کیوں لے گا؟ اگر آج کوئی ملک کا ادارہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کسی سرکاری ادارے کا, کسی پرائیویٹ شخص کا, جی ہمیں آپ پر شک ہے کہ آپ نے غلط کام کیا, آپ نے کرپشن کی ہے, آپ نے غلط طریقے سے پیسے کمائے ہیں, تو آپ بولیں گے جی آؤ بسم اللہ, آپ انکوائری کرو, انویسٹیگیشن کرو. جو چور ہوگا, جو ڈاکو ہوگا, جس کے وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ہوگا, وہ کہے گا جی نہیں میری انویسٹیگیشن نہیں کرو, میں اپنی تلاشی نہیں دے سکتا. تو عمران خان نے یہ کیا, پرویز خٹک نے یہ کیا, کے پی کے کی گورنمنٹ نے یہ کیا, انہوں نے کہا ہم تلاشی نہیں دیں گے. وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں, جسٹس وقار سیٹھی صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس کے اگینسٹ ہمیں اسٹے دیا جائے, اور اس وقت بینچ میں جسٹس امرتا بندیال صاحب تھے, موجود جج صاحب, انہوں نے اسٹے دے دیا. ہمارے لیے قابل احترام ہے, میرے لیے کم از کم قابل احترام ہے تمام جج صاحبان. لیکن یہ سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ جی آپ نے اس کو اسٹے دے دیا, لیکن اس ملک میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کبھی کسی کرپشن کیس پہ اسٹے نہیں لیا. تو آپ نے ایک ڈاکو, ایک چور, ایک بےایمان کو اسٹے اس ملک میں کی عدالتوں سے